اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرشتے آ گئے نا لڑکوں کی شکل میں، تو کیا ہوا؟ جاءہ قوم اور جاء یجیء آنا آنا، جاء وہ آیا۔ اب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کے ساتھ اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے، فاعل۔ تو یہاں پہ فاعل کہاں پہ نظر آ رہا ہے جی؟ ہو قوم وہ نہیں، قوم۔ قوم یہ فعل ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ قوم ہو، قوم کیا ہے؟ قوم فاعل ہے، رفع اسم ہے، اسم۔ اس میں رفع اور ہو کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر۔ اسم اور ضمیر مل کے آئے تو کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ ترجمہ ایسے ہوگا، ان کی قوم قوم۔ جاء آ گئی، وہ آیا، کون آئے؟ ان کی قوم کے لوگ۔ جاء آگے آ گئے، آ گئے کیا ہے؟ فعل۔ فعل ہے، فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول ہوتی ہے۔ وہ مفعول ہوتی ہے۔ دیکھیں اسم کے ساتھ ضمیر آئی تو مرکب، یہ مضاف الیہ۔ فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آئی تو یہ کیا بن گئی؟ مفعول بن مفعول بن گئی۔ تو جاء آ گئے، ہو وہ ان کے پاس، یعنی جاءہ قومہ، قوم کے لوگ آ گئے ان کے پاس۔ اب یہ جاء کی حالت آ گئی ہے یورعون۔ یورعون کیا مادہ ہے اس کا؟ ہارے این ہرا یہرع۔ ہرا یہرع کا مطلب ہے اجلت میں دوڑنا، اور دوسرا اس کا معنی بے سدھ ہو کے دوڑنا۔ شاید اس کو دوسرے لفظ میں کہیں تو بے تحاشا، یعنی سپیڈ سے۔ تیز دوڑ، انگلش میں کہیں تو رن فاسٹ۔ سپرنٹ، سپرنٹنگ، یعنی کہ بہت جتنی آدمی تیز دوڑ سکتا ہے اتنا دوڑنا، اور اجلت میں جلدی، یعنی کسی کو بندہ کو کہے کہ کوئی فلاں بات ہو گئی تو اب اس نے سمجھا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں تو پوری سپیڈ سے دوڑ کے کہیں کوئی حاصل کرنے کے لیے یا کچھ کسی کام کے لیے دوڑنا۔ ہرا یہرع، لیکن یہاں پہ یہرا، یہاں پہ کیا ہے؟ زبر۔ تو یہاں پہ زبر تو نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ پیش ہے، پیش ہے۔ تو پیش کتنے جگہ پہ آتی ہے جی؟ باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ میں۔ تو یہاں پہ باب افعال دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ احرع یحرع احراءً، اب وہاں پہ اجلت میں خود دوڑنا تھا، خود بے تحاشا دوڑنا۔ اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ کسی کو دوڑانا، کسی کو بے تحاشا دوڑانا۔ دوڑانا۔ احرع اس نے دوڑایا، اس نے دوڑایا، یحرع وہ دوڑاتا ہے۔ اب یہ معروف کے قاعدے ہیں۔ معروف کا کیا مطلب ہے جی؟ فاعل کا جوار پتہ، بھائی، جس میں فاعل کی پہچان ہوگی، اس نے دوڑایا جانتے ہیں۔ اور مجہول کیا ہے؟ فاعل کا نہیں پتہ۔ جس میں فاعل کا نہیں پتہ ہوتا، فعل کا ذکر آتا ہے، دوڑایا گیا، مجھے یہ جو چیز دوڑائی گئی ہو۔ تو معروف میں یہاں پہ یحرع وہ دوڑاتا ہے، اور مجہول میں کیا آ گیا ہے؟ زبر، یحرع بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جیسے یہاں پہ اگر اس کو احرع کو مفعول بنانا ہو تو کیا بنے گا؟ احرع، فعلا کے وزن پہ، افعلا، احرع، دوڑایا ہوا، گیا۔ دوڑایا، اور یحرع، دوڑایا جاتا ہے۔ یحرع وہ دوڑاتا ہے، اور یحرع وہ دوڑایا جاتا ہے، جاتا ہے۔ یعنی مجبور ہو کے ایک آدمی کو کوئی چیز دوڑا رہی ہے، اور کوئی چیز دوڑا رہی ہے، وہ اس کا کیا چیز دوڑا رہی تھی؟ گناہ دوڑا رہا تھا اس کو۔ تو یحرع کا مطلب کیا جی؟ دوڑایا ہوا،
योहराऊन, वाव नून आ गया उसके साथ, जमा हो गई, वो दौड़ाया वो दौड़ाए गए, जाता है, और वाव नून जमा। दौड़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, ये हालत में, हालत के तौर पे इस्तेमाल हुआ, इसलिए फेल के बजाय हाल में इसका तर्जुमा करेंगे। उनकी कौम के लोग आ गए उनके पास दौड़ते हुए, दौड़ते हुए। अब ये गो के तर्जुमा इसका इस तरीके से किया गया है, लेकिन ये आप समझिए कि खुद दौड़ के नहीं आए, बल्कि उनकी वो जो बुरी खसलत थी या उनका जो गुनाह था वो उनको दौड़ा के ले दौड़ा के लाया, इला की तरफ, की तरफ, और ही उनकी तरफ, उस उनकी तरफ, यानी किसकी तरफ जी, लूत अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम की तरफ, यानी लूत अलैहिस्सलाम के घर की जानिब वो सरपट दौड़ाए हुए उनकी कौम के लोग पहुंच गए। यानी दौड़ाए हुए मतलब क्या, किसी ने उनको खबर दी और वो उस खबर के असर में दौड़ते हुए आ गए। अब हो सकता है कि ये खबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने दी हो, या हो सकता है गांव के लोग हैं ना जी, कितना बड़ा शहर है या मोहल्ला है या कस्बा है, तो पता चल जाता है लोगों को, वो गया जी नए बंदे आ गए। तो नए बंदों को देख के आदमी सोचता है कि ये कौन है। गांव के बंदे तो देखे होते हैं, उनकी तरफ तवज्जो ही कोई नहीं करता। तो जाअहु कौमुहु युहराऊन इलैहि, दौड़ते हुए आ गए, वाह, और मिन से कबलू। पहले, अब मिन क्या है, हरफ जर, हरफे जर। इसने कबल को क्या किया जी, मजरूर करना था, कर दिया, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या हो गया, मिन को क्या हो गया जी डॉक्टर साहब, मिन क्या है, ये हरफे जर है, इसने कबल को क्या करना था, कर दिया मजरूर। तो याद रखिएगा, कबल और बाद वगैरह मिन के बाद अगर इस पे पेश आ जाए कबलू बादू, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़र्फ है और ज़र्फ के साथ मुज़ाफ इलैह मिल के आता है, तो मुरक्कब इजाफी बन जाता है। ठीक है जी। तो जब भी ज़र्फ का मुज़ाफ इलैह गायब हो जाएगा, महजूफ होगा, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये बेशक इसके पीछे हरफ जर हो, ये रफा में ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका मुज़ाफ इलैह है ही नहीं, है, नजर नहीं आ रहा। लिखा हुआ माजूफ। यानी इससे पहले नहीं तर्जुमा करेंगे, पहले भाई, किससे पहले, आज से पहले, इस बात से पहले, इस काम से पहले, ये नहीं लिखा हुआ। इनके आने से पहले, फरिश्तों के आने से पहले, किससे पहले, हजरत लूत के आने से पहले, ये नहीं लिखा हुआ, नहीं, पहले लिखा हुआ है, पहले। जी जी, किस चीज से पहले, ये लिखा हुआ है, नहीं, वो जो किस चीज से पहले गायब हो गया ना, किस चीज से पहले, कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस कौम में आने से पहले, इन फरिश्तों के हजरत लूत के घर में आने से पहले, किससे पहले, इसका जिक्र नहीं। नहीं, तो इसकी हालत क्या आ गई, रफा में आ गया, क्योंकि इसका मुज़ाफ इलैह नजर नहीं आ रहा, माज़ूफ है, माज़ूफ। छुपा हुआ, गायब। मिन कबलू, पहले भी, यहां पे आप तर्जुमा करेंगे पहले, ही, पहले भी। अब इसको मुकद्दम किया गया, मुकद्दम क्यों किया गया जी, जोर असर देने के लिए, असर डालने के लिए। वो क्यों, कैसे, कौन कहेगा जी कि मुकद्दम किया गया। ये देखे, जुमला जो है वाव के बाद फेल से शुरू है, जुमला या फेल से शुरू होता है या इसम से शुरू होता है। हर्फ से जुमला शुरू होता है, हर्फ से जुमला शुरू नहीं, हर्फ जर से जुमला शुरू नहीं होता। इसका मतलब कि हर्फ को उठा के मुकद्दम कर दिया जोर देने के लिए। तो इससे पहले भी जोर पड़ गया ना, जी जी जी, तो इससे पहले भी कानू
تھے، کانا کانا کانو وہ تھا، ہے، وہ تھا، ہاں یہ تھا تو نہیں، واو لفظ کس چیز کی علامت ہے؟ جمع، جمع، وہ تھے، وہ تھے، 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 اچھا کانا کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتے، اور ایک خبر ہوتی ہے۔ کانا کا اسم کس حال میں ہوتا ہے جی؟ آ جائے گی وہ کلاس ہے جی، ہاں جی حاجی صاحب، چلے ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے عین الٹ ہے انا، انا یا انا۔ انا کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے اور خبر؟ رفع میں، انا کا اسم کس حال میں ہوتا ہے؟ اس نصب، نصب، ان اللہ نصب میں، انا کا اسم ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے اور خبر رفع میں، رفع میں ہوتی ہے۔ اب کانا میں آ جا، الٹ ہے اس کا، الٹا تو کانا کا اسم جو ہے وہ رفع میں ہو جائے گا اور اسم خبر اس کا حالت رفع میں ہوگا اور خبر ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا۔ نصب میں۔ اب اگر خبر اس کی اسم میں ہو تو وہ تو ظاہر ہو جائے گا، اگر اسم میں نہ ہو جیسے فعل آ گیا ہے تو محلن نصب تسلیم کر لیا جائے گا، ویسے ظاہراً نہیں۔ یہاں پہ کانا کا اسم کیا ہے جی آفتاب صاحب؟ کانا کا اسم اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے کیونکہ جمع کا صیغہ آ گیا ہے۔ کانا، کانا، کانو، تو نو واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی، ہم، ہم اس کا اسم ہے۔ کانا کا اسم کیا ہے؟ ہم، اچھا کانا کے ساتھ جب فعل مضارع آ جائے کیا ترجمہ کریں گے؟ ماضی میں کریں، ماضی میں کریں گے جی ڈاکٹر صاحب۔ کانا کے ساتھ جب فعل مضارع آئے تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کون سا ماضی جی؟ استمرار، استمراری۔ استمراری کیا ہے جی؟ ایک کام ہوتا رہا ہے، چلتا رہا، آپ کھانا کھاتے رہے، ہیں، آپ مسجد میں آتے رہے ہیں، ہیں، تسلسل۔ تو کانو کے بعد آ گیا یعملونا، تو ہم کانو وہ تھے نہیں، اس کا ترجمہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ وہ عمل کرتے تھے، غلط ہو جائے گا۔ استمراری رائے، استمراری آئے گا ہم وہ سب جاتے یا کرتے، یعملونا، کیا مادہ جی؟ این میم لام، عملہ، وہ عمل کرتے رہے عمل ہیں، کرنا، ٹھیک ہے جی۔ وہ سب عمل کرتے رہے، کرتے رہے ہیں۔ رہے ہیں کہاں سے آیا جی؟ استمراری سے، استمرا، یہ ابھی یعنی کہ ماضی میں یہ وقوع ہوتا رہا ہے، یہ تو عمل کرتے ہی رہے، اس سے پہلے بھی وہ یہی عمل کر رہے تھے۔ تو یعملون وہ عمل کر رہے تھے، اس کا مفعول کیا ہے؟ فاعل تو پیچھے چلا گیا، فاعل اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ انا کا اسم ہو گیا، لیکن اگر سمجھنے کے لیے اس کا فاعل ہم وہ سب عمل کرتے رہے تھے۔ صحیح ہے، کون سا عمل کرتے رہے تھے جی؟ یہ اس کا صحیح ہے، مفعول آ گیا۔ کل پڑھا تھا اس کا مادہ کیا تھا؟ سین، یہ، سین واو، ساء یسوع، یسوء، برا ہونا، ناپسندیدہ ہونا۔ اس میں جو فعیل ان کے وزن پہ آیا تو کیا بنا تھا جی؟ سی، ہیں؟ وہ جو سی آیا تھا نا، وہ سا کا مجہول تھا، سوء تھا، سوء، جس کو پھر انہوں نے بدلا کے قواعد کی وجہ سے سیا ہو گیا۔ تو فعیل ان کے وزن پہ فعین یہ لام، فعیل، اس میں یہ مادہ ڈالیں سین واو یا حمزہ۔ سوء، اب اس یہ کی وجہ سے یہ بھی یہ بن گئی ہے ایک قاعدے کے تحت، تو سیئا، سیئن، فعیل سیئن، ان، تو
یہ بن گیا سیئن، اور اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ سیئات، سیئاتن، سیئاتن ایک برائی، اور اس کا تثنیہ کیا بنے گا جی آفتاب صاحب؟ سیئا، یہ اسم ہے، فعل ماضی نہیں ہے جی۔ اس کا تثنیہ کیا؟ دو برائیوں کا کیا بنے گا؟ سیئاتانی، دو برائیاں، یہ اسم فعل نہیں ہے۔ اس کی بھی گردان کتنی ہوتی ہے جی؟ 36 شکلیں اس کی۔ تو سیئاتن ایک برائی، سیئاتانی دو برائی، دو برائیاں، اور زیادہ برائیاں کیا ہے؟ سیئاتن، سیئاتن زیادہ برائیاں، پیش ہے تو حالت رفع، رفع میں، نصب اور جر دونوں میں سیئاتن آتا ہے، سیئاتن، سیئاتن، سیئاتن۔ الف لام لگ جائے تو تنوین باقی رہتی ہے جی؟ نہیں رہتے، الف لام آ جائے، السیئاتن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ السیئاتی کون سی حالت میں آ گیا؟ جر، اور بھائی یا ملونہ کا مفعول ہے یہ، تو کون سی حالت نصب ہے؟ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو کون سے کام کرتے تھے جی؟ برے، برائی والے، برائی والے برائیوں کے عمل کرتے تھے۔ من قبلو کانوا یعملون السیئات، یعنی وہ یہ جو واقعہ ہوا یا حضرت لوط کے آنے سے پہلے بھی وہ برے ہی کام کرتے آ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، برے کام کر رہے تھے وہ اس سے پہلے بھی من قبلو، اس سے پہلے بھی وہ کام برے۔ کون کون سے کام کر رہے تھے جی؟ برے، یعنی ایک تو وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، ہائی وے اوفینسز کرتے تھے، رستے میں لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، اور تیسری چیز ہے کہ وہ مجلسوں میں نادہم کا لفظ آیا ہوگا وہاں پہ، سورہ عنکبوت میں دیکھو تو، کہ یعنی وہ جو ان کی مجلس محفل ہوتی تھی اس محفل میں برا کام کیا۔ یہ اکیلا نے ایسے نہیں کرتے تھے کہ گناہ کرنے لگے تو کہیں آگے پیچھے ہو جائیں، مجلس میں ہی گناہ کرتے تھے لوگوں کے سامنے، یعنی کہ اس حد تک بے حیائی ان میں عام ہو چکی تھی کہ انہیں اس بات کا کوئی تھا ہی نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے تو دیکھتا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا شدید عذاب ان پہ بھیجا۔ وجاءہ قومہ، بھاگتی ہوئی قوم آئی، اور قوم بھاگتی ہوئی کیوں آئی؟ اس لیے کہ وہ یہی کام، گناہ کے کام ہی کرتے تھے اور ان کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ امیر لوگ تھے تو انہیں وہ پیسے لٹھے کی تو کتنی نہیں، ڈکیت تھے، کوئی گزر رہا ہو لوٹ لیتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ قال، اس نے کہا، اس نے، کس نے کہا جی؟ لوط علیہ السلام نے فرمایا، لوط علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ مقولہ ہے ان کا، یا قومی، یا کیا ہے جی؟ حرف ندا، حرف ندا ہے۔ قومی کا کیا ہے جی بھائی صاحب؟ قوم کیا ہے؟ رفع نصب جر، کیوں یہ جبار صاحب نصب میں جر میں ہے؟ جی جناب۔ قوم سر یا کے بعد جب بھی آئے گی تو حرف نصب میں آئے گی، نصب میں آئے گی۔ یہ قومی جو آیا نا، می، اگر ہوتا قومو، یا کے بعد قوم صرف ہوتا کہ اے قوم، تو پھر ہوتا یا قومو۔ اگر ہوتا ہے قوم تو اس کا مطلب ہوتا یا، اس کو کہتے یا قومو، اے قوم، لیکن جو می آیا نا قومی، اس کا مطلب ہے یہاں پہ یا محذوف ہے، اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے یہ زیر، تو قومی ہے تو یہ ضمیر ہے، یہ اسم ہے، اسم اور ضمیر مل کے کیا بنتے ہیں؟ اس مرکب اضافی، مرکب اضافی بنتے ہیں، مضاف مضاف الیہ۔ اور حرف ندا کے بعد جب مرکب اضافی آئے تو مضاف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نصب میں ہوتا ہے۔ حالت نصب میں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ لیکن یہاں پہ چھوٹی یا آ گئی، یا متکلم،
تو اس کی کوئی بھی جو ہے پیش زبر زیر کی اہمیت نہیں، زیر دے کے آگے قومی ہے، لیکن یہ اڑا دیا، صرف زیر سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ اس کے آگے یا ہے، یا قومی اے میری قوم کے لوگوں، لوگو، ہا اولائی، ہاذا یا ہاذہی، ہاذا کا کیا مطلب ہے؟ یہ انگلش میں مذکر، دونوں کا کیا مطلب ہوگا؟ مذکر، دس، اشارہ، اس میں اشارہ، یہ اشارہ۔ ایسے ہاتھ کر کے یہ، ٹھیک ہے جی، یہ ہاذا ہاذانی کتنے ہو گئے جی؟ دو، دو، اور ہاذہی ہاتانی ہاتان، کتنی ہو گئی؟ دو، دو، اور ان دونوں کا جمع کیا ہے؟ ہا اولائی، ہاؤلائی، یہ سب، سب، انگلش میں کیا کہیں گے؟ دیز، دیز، اشارہ کیا کہ یہ جو ساری ہیں، ساری، دیز، ہاؤلائی مبتدا، بناتی، ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، خبر، ہننا اطہر لکم، اگر اس کو مبتدا مانا جائے تو یہ خبر ہے، ٹھیک ہے جی، ہاؤلائی بناتی، یہ جو ساری کی ساری ہیں، بناتی، بناتی کا کیا مطلب ہے جی؟ بیٹیاں، ایک بیٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بنت، بنتن، بہن کو کیا کہتے ہیں؟ اخت، اخت، اختن، ٹھیک ہے جی، تو بنتن کی تسنیہ کیا ہے؟ دو بیٹیاں، بنتن، تو کتنی لمبی بات تسنیہ کی ہوتی ہی نہیں، بنتان، بنتان، یہ کتنی ہو گئی؟ دو، اور جمع میں کیا ہو جائے گا؟ یہ جو بنات، زیر ہے یہ زبر میں تبدیل ہو جائے گی، بناتن، بیٹیاں، اب یہاں پہ کیا ہے جی؟ بناتن بناتی، سے بناتو، اور آگے یہ چھوٹی یہ آگے جیسے قومی کی آئی تھی یا متکلم، تو یہ جب یہ آتی ہے تو اس سے پہلے زیر ہی آ جاتی ہے، جو مرضی اس کا شکل ہو، حالانکہ یہ ہے حالت رفع میں، ٹھیک ہے جی، مبتدا خبر جو بھی ہو حالت رفع، رفع میں، لیکن یہاں پہ زیر آئے گی، کیوں زیر آئے گی؟ یہ کی وجہ یا سے، متکلم کی وجہ سے، یہ اسم ہو گیا اور یہ ضمیر مرکب اضافی، ترجمہ کیسے کریں گے جی؟ یا میری بیٹیاں، بناتی بیٹیاں، بیٹیاں ہیں، ہا اولائی بناتی، یہ میری بیٹیاں، بیٹیاں ہیں، کون سی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا جی؟ وہ جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، وہ فرشتے بیٹیاں تھیں ان کی، یہ لڑکے تھے، وہ تو لڑکے نظر آ رہے تھے، تو بھائی بیٹیوں، کون سی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا؟ اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا، قوم کی لڑکیوں کی طرف کس کی طرف اشارہ کیا؟ اپنے بیٹیوں کی طرف، اپنی بیٹیوں کی، ہاں جی، کیا دلیل؟ دلیل دو، ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا یا گاؤں کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہا؟ دیکھیں تین چیزیں ہیں، ایک یہ رائے قائم کی گئی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اس میں یہ جو لفظ ہے نا اطہر، یہ ایک بات کو کلیئر کرتا ہے کہ شادی کی طرف اشارہ ہے، نکاح کی طرف، یعنی اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ پاک کیسے ہوگی؟ دنیا میں کسی مرد کے لیے کوئی عورت پاک کیسے ہو جاتی ہے جسمانی طور پہ؟ صرف نکاح سے، نکاح ہوتے ہی یا ایک لونڈی بنائی جانا، لونڈی کا جو تصور ہمارے ہاں لوگوں کو نہیں پتا، یا پھر بیوی نکاح کرنے کے بعد، تو اطہر کا مطلب اگر بیٹیوں، اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ ہے یا ساری قوم کی طرف اشارہ ہے، تو اس میں ایک تو نکاح کی دعوت ہے، بھائی ان کے ساتھ شادی کی نکاح کر کے ان سے تعلق قائم کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ دوسری چیز، مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت لوط کی کتنی بیٹیاں تھیں جی؟ یا دو تھی یا حد سے حد تین، تین تھی، قوم کے لوگ کتنے تھے؟
بے شمار. بے تحاشا. تو یہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ جو باہر 50-100 آدمی آیا ہوا تھا اس کو حضرت لوط علیہ السلام ان 50-100 آدمیوں سے یا قومی کہہ کے کہیں کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کر کے. تو در حقیقت حضرت لوط نے اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اپنی قوم میں اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ باپ. باپ کی. سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم، تو ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں. مائیں ہیں. تو نبی کو منزلہ باپ ہوتا ہے. تو نبی کے لیے تمام امت کی جو عورتیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جی؟ بیٹیاں. بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. تو انہوں نے یہ دعوت دی کہ جو فطرت کا طریقہ ہے ہاؤلا اس جانب جاؤ، بجائے کہ تم کیا غیر فطری کام کرے اور گناہ کا کام کر رہے. تو ہاؤلا بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. اطہر، تو ہا اور را اطہر افعل و تفضیل کے زیادہ پاکیزہ ہیں، یعنی کہ یہی پاکیزہ ہیں. بناتی ہن اطہر، صرف یہی پاکیزہ ہیں. لکم، تمہارے لیے. لام تعلیل لام جر کے لیے، اور کم تمہارے. تمہارے، یعنی ہاؤلائی بناتی ہن سوری ہن تو ترجمہ نہیں کیا. ہن کا کیا مطلب ہے جی؟ سب. ہن کس کی جمع ہے؟ ہیا کی. ہی ہے. شی کی. شی کی جمع کیا ہے؟ دے. ویسے تو دے بنتی ہے نا، یہاں پہ کیا بنے گی؟ ہننا. ہن، یعنی وہ سب. سب مؤنث، یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی. ہاؤلائی کیا ہے؟ اس میں اشارہ یہ ہے. اس میں ضمیر ہے، یہ اشارہ ہے. اشارہ اور ضمیر میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ جی بابا جی، حاجی صاحب. ضمیر، اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ کیا فرق ہے؟ اشارہ قریب کے لیے اور ضمیر دور کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. جی جبار بھائی. ہاں جی. ضمیر تو اسم کے ساتھ ہوتی ہے. اشارہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ فعل کے ساتھ. یہ سوال اوکھا جی، سمجھ نہیں آ رہا. ضمیر جو ہوتی ہے نا، ضمیر یہ اسم کے یعنی نون کا قائم مقام ہے. ضمیر کیا ہے جی؟ اسم کا قائم مقام ہے. یہ ہننا کون سے اسم کا قائم مقام ہے؟ وہ. بناتی کا. جی جی. میری بیٹیاں اسم ہو گیا. جی جی. اب اس کی ضمیر کیا ہے؟ ہننا. ہننا. وہ سب وہ سب. تمہارے لیے پاک ہیں. تو کون سا پاک ہیں جی؟ کس کا قائم مقام تھا؟ بناتی. بناتی. دیکھیں نا آگے آپ نے پڑھا ہے کہ جاءہو قومہ، ہو کیا ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر ہے. ضمیر کس چیز کے قائم مقام ہے؟ جاءہو، اس کے پاس آئی ہے. اس کون ہے جی؟ اسم. اور ہے کون؟ وہ اپنا لوط علیہ لوط السلام. علیہ السلام. لوط علیہ السلام ایک اسم ہے، اس کا قائم مقام ضمیر ہے ہو. ہو. یہاں پہ بناتی اسم تھا، میری بیٹیاں، اور ہننا اس کا قائم مقام. قائم مقام ضمیر ہوتی ہے. جی جی. اور اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے جی؟ اس میں اشارہ جو ہے وہ کسی آبجیکٹ جو کہ آپ کے قریب. سامنے ہو، سامنے یا آپ کے قریب سامنے ہو یا آپ کے دور. دور ہو. بھائی آپ اس آبجیکٹ کی طرف اشارہ کر. اشارہ کر کے بات کریں کہ وہ پنکھا بند کر، یہ دروازہ بند کر دو. یہ وہ اشارے کے ساتھ جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے وہ اس میں اشارہ ہے. تو ہننا اطہر، پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، فا پس. اتقوا اللہ، کیا مادہ ہے جی؟ واو کاف اور یا، وقا یقی، بچانا.
وقا یقی کا کیا مطلب ہے؟ بچانا. بچانا. اب دیکھیں یہ کیسے تھا، کتنی دفعہ بتایا آپ کو، تقی تم بچاتے ہو. اس کا کیا بنانا ہے؟ یہاں پہ نہیں، ویسے بنانا ہے امر. تو کیا ہوگا جی؟ مضارع بھی گیا، علامت مضارع بھی گئی، آخری حرف بھی گئی، یہ بھی گئی. پیچھے کیا بچ گیا؟ کاف زیر کی کا کیا مطلب ہے؟ بچا. بچاؤ. تو ایک بچا. بچا. وا اور کے نہ بچا کس کو؟ ہم کو. عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو کس سے؟ عذاب کے ساتھ. آگ کے عذاب سے بچا. اس کا مطلب ہے بچانا. اور باب افتعال، اب یہ بچانا متعدی ہے، افتعال میں آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ بچوں. لازم بن جائے گا اتقا کی بچنا، اہتمام کے ساتھ، بڑا پوری کوشش کے ساتھ بچنا، خود بچنا. جی جی. وقا یقی کا کیا مطلب ہے؟ خود بچنا. اور بھائی وقا یقی کا مطلب بچانا. بچانا. اور اتقا یتقی کا کیا مطلب ہے؟ خود بچنا. خود بچنا. تو یتقی تم سے ہو گیا تتقی. اتقا وہ بچا، اور تتقی تم بچتے ہو، اور اس میں جمع کر دیتے ہیں اس کو تتقونا، تم سب بچتے ہو. تم سب بچتے ہو. اب اس تتقونا کا کیا بنانا ہے؟ امر. امر بنانا ہے. تو تے کاف واو نون تتقونا. امر میں کیا ہوگا جی؟ مضارع گئی، علامت مضارع بھی گئی اور حرکت بھی گئی، آخری حرکت بھی گئی. تو یہ جو تے کے اوپر شد ہے، یہ در حقیقت کتنی ہے جی؟ دو ہے. تو پہلی کیا ہے؟ خاموش. خاموش ہے، تو اس کو بلانے کے لیے حمزۃ الوصل اتقو. لیکن فے آ گئی پیچھے، یہ زیر ختم ہو گیا، حمزۃ الوصل تھا. فتقو، پس تم سب تقوی اختیار کرو، ڈرو، ناراضگی سے بچو. کس کی ناراضگی سے جی؟ اللہ کا. اللہ کی. اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو. ڈرو. یا قوم ہؤلاء بناتی، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ، تمہارے لیے یہی پاکیزہ ہیں. اللہ تعالی سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. اور یہ پورا وہ یا قومی کے آگے جو مقولہ ہے نا ان کا، وہی بات جو اپنے امت قوم سے کہہ رہے ہیں، وہی بات ہے. اور لا نہ، یہ لائے نفی ہے، یہ لائے نفی نہیں ہے، لائے نہیں ہے. تخزونی کیا مادہ ہے جی؟ خزیہ یخزا، رسوا ہونا. خزیہ یخزا کا کیا مطلب ہے؟ رسوا ہونا، رسوا ہونا، ذلیل ہونا، ذلیل اردو والا ہونا یعنی رسوائی ہونا. خزیہ یخزا، خزیون کا کیا مطلب ہے جی؟ رسوائی. رسوائی. باب افعال میں آئے گا تو اخذا، اخزا یخزی، یخزی. کیا مطلب ہے جی؟ رسوا کرنا. رسوا کرنا. اخزا اس نے رسوا کیا، یخزی وہ رسوا کرتا ہے. تخزی تم رسوا کرتے ہو، تخزونا تم سب رسوا کرتے ہو. تم سب رسوا کرتے ہو. اب اس کا کیا بنانا ہے؟ نہیں بنانا. حاجی صاحب نہیں بنانے کے لیے تخزونا میں کیا فرق کریں گے؟ لا تو لگ گیا نا جی. جی ڈاکٹر صاحب، جی جبار بھائی، جی بتائیں جی. صرف سر اس کی آخری حرکت ختم ہوگی، پھر مضارع یاد رہے گا. رکھیے گا، فعل امر بناتے ہوئے آگے کیا بنایا آپ نے؟ اتقوا اللہ. علامت مضارع بھی گئی، اعراب بھی گیا.
امر بناتے ہوئے، نہیں بناتے ہوئے علامت مضارع نہیں جاتی، اعراب چلا جاتا۔ تخزو ہو گیا نہیں، اسی لیے نہیں بنا، ورنہ تو نہیں، وہ لائے نفی ہوتا، اگر تخزو نہ ہوتا تو پھر لائے نفی ہوتا نفی ہوتا کہ وہ رسوا نہیں کرتے ہیں۔ ہیں، لیکن نہیں آ گیا کیونکہ یہ نون اڑ گیا، تو یہ ہو گیا کہ تم رسوا نہ کرو کس کو جی؟ نہیں، مجھ نی۔ کو، یہ نی حالت کس حالت میں جی؟ نہیں حالت ادھر تو جر میں ہے لیکن یہ مفعول ہے نصب میں، کس نے کہا ہے جر میں؟ خواب دیکھیے جر میں، زیر کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، اور ویسے ہے تو بھائی یہ نصب زیر ہے۔ کا مطلب جر نہیں ہوتا، زیر اسم کے ساتھ زیر آئے تو اس کا مطلب جر ہوتا ہے، باقی آپ جہاں بھی زیر دیکھیں گے آپ کہیں گے جر آ گیا۔ اسم کے ساتھ ملا زیر جر۔ آپ کا حساب وہ ہے، ملا تھا ایک ملا دو پیازا کے کیا نام تھا اس کا، اس نے کسی حکیم سے پتہ کیا کہ کیا پتہ چلے جی بندہ مر گیا ہے، کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ مر گیا، آپ حکیم ہیں؟ اس نے کہا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ تو وہ ملا صاحب جا رہے تھے، پیازا صاحب کہیں پہ رستے میں سفر کرتے ہوئے، تو سردی سی بڑی شدید، تو ہاتھوں کو ہاتھ لگے تو کہتا ہے کہ لگتا ہے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، پاؤں دیکھے پاؤں بھی ٹھنڈے تھے، اس نے کہا جی اب موت آ گئی، تو اس نے اپنا جو گدھا تھا باندھا ایک جگہ پہ قریب لیٹ گیا کہ موت گروں گا، جو مر کے گر جاؤں گا نیچے تو کتنی بے حرمتی ہوگی، لیٹ جاتے ہیں، مرنا تو ہے، لیٹ گیا، اتنی دیر میں چور آ گیا، چور نے دیکھا بندہ لیٹے ہوئے، گدھا کھول کے چل پڑا، تو اس نے آواز دی، اس نے کہا ملا دو پیازا اگر زندہ ہوتا تو تجھے بتاتا کہ گدھا چوری کیسے کرتے ہیں۔ وہ حساب ہے آپ کا کہ آپ نے وہ ٹھنڈے ہاتھ پاؤں دیکھے کہ جدھر زیر دیکھی ادھر ہی کیا جی جر ہے، جر ہے، اور یہ ضمیر ہے، ضمیر سر یہ سمجھ آ گئی۔ تو یہ انا کا کیا مطلب ہے؟ میں، یہ مرفوع ہے، آئی، نی مجھے، مجھے، مجھ کو، یہ کیا ہے؟ می، اور یا متکلم آپ پڑھ پڑھ کے پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مائی، میرا، یہ اسم کے ساتھ آتی ہے، نی ضمیر فعل کے ساتھ آتی ہے، مجھ کو نہ رسوا کرو، نی مجھ کو، مجھ کو، لا تخزونی مجھے رسوا نہ کرو، فی میں کس معاملے میں، کس مسئلے میں؟ ضعیفی، ضعیفن کس کو کہتے ہیں جی؟ مہمان، مہمان، ضعیفی یا متکلم آ گئی، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں، رسوا نہ کرو۔ ہاں جی، اباؤٹ مائی، ان مائی گیسٹ، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ اب حمزہ استفہام کیا؟ لیسا، نہیں، نہیں ہے، اب اس لیسا کا اسم کیا ہے؟ رجل رشید، حالت رفع آپ کو نظر آ رہی ہے، رجل، رجل کا کیا معنی ہے؟ آدمی، مرد، آدمی، رشید، سمجھ بوجھ والا، رشد، رشدہ یرشد، ہدایت پہ ہونا، ہدایت یافتہ ہونا، نیک ہونا، دونوں معنی آ جاتے ہیں، نیک ہونا بھی ہدایت یافتہ پہ ہوتا ہے، نیک ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ جی، اور اس کا فاعل کیا بنے گا جی؟ فاعل کے وزن پہ راشد، راشد، اور یہ صفت مشبہ آ گئی ہے فعیل کے وزن پر رشید، ہدایت، یا کوئی نیک بندہ، کوئی ہدایت یافتہ بندہ، مرد کوئی، یہ اس کی رشید، اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، کوئی نیک مرد، کوئی ہدایت یافتہ بندہ تمہارے درمیان ہے، من کم، من کا کیا مطلب؟ میں سے، میں، کم تم، یعنی تم میں سے کوئی نیک، کوئی ہدایت یافتہ بندہ بھی پورے گاؤں میں، پوری بستی میں کوئی ہدایت والا بندہ بھی ہے؟ کوئی تھا جی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا۔ لا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ یہ کیوں کہا جی مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو؟ کیونکہ مہمان کی جو توہین ہے وہ کس کی توہین ہوتی ہے؟ میزبان، اب ایک بندہ ہے آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے،
میں اس کو جا کے 2 چپیڑے لگاؤں تو بےزتی کس کی ہے؟ میری بھی آپ کی بےزتی ہے جی، آپ کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے نا، تو آپ اس کو اپنے دل پہ بات لے جائیں گے کہ نہیں لے کے جائیں لیں گے؟ گے۔ ہاں، چاہے جتنا مرضی باہر سے بندہ آ جائے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ وَجَاءَهُ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ وَمِن ومن نون کا اظہار کرنا تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں نون ہاں، کا اخفاء ہے۔ من من قبل، قبل کیا اس میں کلکلہ باقا با کا کلکلہ ہے، قبل قبل کانو، کانو اس کو نو نہیں پڑھیں گے، نو کانو کانو یعملون السیئات، یعملون السیئات قال قال یا قوم یا قوم ہؤلاء، ہؤلاء ہاں بھی جو ہے یہ مد بدل ہے تو یہ مد اصلی کا ہی ہے، آگے حمزہ آ گیا تو لام زبر الف لا پھر مد اصلی ہو گیا تو اس کے آگے پھر حمزہ حمزہ آ گیا تو دونوں کو کھینچا ہے۔ بناتی بناتی ہن ہن اطہر، اطہر کیا ہے جی؟ ات کلکلہ ہے، توئے کا کلکلہ ہے، اطہر اطہر لکم لکم فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ ولا ولا تخزونی تخزونی فی فی ضیفی ضیفی الیس الیس منکم منکم رجل الرشید۔ رجل رشید۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا